بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین اما بعد۔ کتاب الترجل کا ترجمۃ الباب ہے باب فی خضاب الصفرتی۔ زرد رنگ کا آج کل اب ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں گولڈن کلر کا خضاب لگانے کا بیان۔ براؤن کلر کا خضاب بھی اسی حکم میں آئے گا، اس لیے کہ ہربل کمپنیوں نے براؤن خضاب، گولڈن خضاب، یلو خضاب بھی بیچنا اور مارکیٹ میں اویلیبل کرنا شروع کر دیا ہے۔ خضاب حمرت والا ہو یا صفرت والا ہو ٹھیک ہے، لا بأس بہما۔ جہاں تک سواد والا خضاب ہو، کالا، میں نے ذکر کیا تھا کہ جمہور کے یہاں، ائمہ ثلاثہ کے یہاں مکروہ ہے۔ اب کراہت میں پھر الگ الگ قول ہے۔ بعض حضرات نے کراہت تنزیہی کا قول اختیار کیا ہے اور بعضوں نے تحریمی کا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں البتہ خلاف اولا ہے۔ ہمارے یہاں کراہت غیر حرب میں ہے۔ جہاں تک میدان جنگ کا معاملہ ہے تو خضاب بالسواد محمود ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے حنفیہ کے یہاں، جیسے کہ حاشیے ابن عابدین کے حوالے سے محدثین نے ذکر کیا ہے۔ اور ایک روایت ہمارے یہاں یہ ہے کہ مطلقاً بلا کراہت کے جائز ہے، چاہے میدان جنگ میں ہو یا نہ ہو۔ حضرت عثمان، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم خضاب بالسواد کرتے تھے اور حضرت علی بالکل خضاب نہیں کرتے تھے۔ تو اب ہو سکتا ہے پڑوس ملک کے جن علماء اکابر اور مقتدیان امت کا عمل خضاب بالسواد کا ہو، وہ اس روایت پر عمل کر لیتے ہوں جس میں بلا کراہت مطلقاً جواز کا قول اختیار کیا گیا ہے۔ حضرت عثمان و حسنین کے عمل پر وہ حضرات عمل کرتے ہوں، لہذا یہ کوئی اتنا بڑا معمہ اور ایشیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بھی چیزیں ہیں جس کی طرف امت کو متوجہ کرنا اور امت کو متوجہ ہونا بھی چاہیے۔ یہ وہ والا معاملہ ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ ساری نیکیاں اسی میں امڑ کر نہیں آ جاتی کہ ہم 99 خوبیوں کو ایک طرف رکھ کر صرف ایک ایسی چیز جو زیادہ سے زیادہ مختلف فی ہے اس کو ایشیو بنا کر چلتے رہیں اور چلاتے رہیں۔ بہرحال روایت دیکھیے عبد الرحیم ابن مطرف ابو سفیان کے حوالے سے۔ عبد الرحیم ابن مطرف ابن انیس ابن قدامہ ابن عبد الرحمن الرؤاسی، ابو سفیان الکوفی ثم السروجی، یہ وکیع کے چچازاد بھائی ہیں۔ ابو حاتم نے ان کو ثقہ کہا ہے، ابن حبان نے بھی ان کو ثقات میں شمار کیا ہے، اور یہ سروج میں رہتے تھے جو صغر کے اور باؤنڈری کے گاؤں اور بستیوں میں سے ایک آبادی اور بستی کا نام ہے۔ آگے سند بڑھتے بڑھتے جاری ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یلبس النعال السبتیۃ ویصفر لحیتہ بالورس والزعفران وکان ابن عمر یفعل ذالک۔ اس کے بعد کی روایت بھی سر دست دیکھ لیجئے، پھر ہم بات کرتے ہیں۔ عثمان ابن ابی شیبہ کے حوالے سے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال ما أحسن هذا، قال فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال
هذا احسن من هذا فمر آخر قد خضب بالصفرة فقال هذا احسن من هذا كله۔ ان سب روایتوں سے خضاب اصفر کا اس بات کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ ورس اور زعفران ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو، اور جن حدیثوں میں ممانعت آئی ہے اس کا تعلق صفرہ رنگ سیاب میں ہو تو وہ ممنوع ہے کہ مرد کو اپنے کپڑے اصفر کلر کے رنگنا جائز نہیں ہے۔ اور حدیثوں میں یہ بھی ثابت کیا جا رہا ہے اس ترجمۃ الباب کے ضمن میں کہ خالص حنہ اور حنہ و کتم دونوں کو ملا کر خضاب کرنا، ان دونوں کے مقابلے میں خضاب اصفر زیادہ بہتر ہے۔ اور آیا ہے روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑاؤں پہنتے تھے، السبتیہ، سبت کہتے ہیں گائے کا وہ چمڑا جس پر قرض سے دباغت دی گئی ہو، اور اس کو سبت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے بالوں کو نکال دیا گیا ہے، سبت بمعنی قطع، جیسے سنیچر کے دن کو یوم السبت کہتے ہیں لأن اليہود ينقطعون العمل في ذلك اليوم او يقطعون العمل في ذلك اليوم، تو سمیت النعال السبتیۃ بالسبتیہ لأن شعرها قد سبتت وحلقت وازیلت عنها۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبتی نعال پہنتے تھے، کھڑاؤں پہنتے تھے، اور اپنی داڑھی کو ورس کا خضاب لگاتے تھے۔ ورس یہ پیلے کلر کی نبات ہوتی ہے جس کو یمن میں اگایا جاتا ہے، اور بعض لوگوں نے کرکم کی ایک قسم اس کو بتلایا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں اس کے مشابہ ہوتی ہے۔ اور زعفران ظاہر عطف تقاضا کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان یصفر لحیتہ بالورس و بالزعفران، تو زعفران سے خضاب کرنے کے جواز کا پتہ چلا۔ جی ہاں، اور ابن الحمام نے کتاب الحج میں لکھا ہے کہ اس حدیث کی اگرچہ ابن القطان نے تصحیح کی ہے، مگر صحیحین میں تزعفر للرجل کی جو ممانعت آئی وہ ممانعت والی روایتیں زیادہ قوی ہیں، اور ایک تطبیق میں نے دے دی کہ جہاں زعفران اور اصفر آیا ہے وہ کپڑا اس رنگ میں رنگنا جائز نہیں ہے، باقی خضاب لگانا اس روایت سے ثابت ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یصفر لحیتہ بالورس، اور ایک توجیہ یہ کر سکتے ہیں کہ یصفر لحیتہ بالورس وثیابہ بالزعفران۔ اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ توجیہ ممکن نہیں ہو سکتی، اگرچہ شراح نے لکھی ہو کہ یصفر لحیتہ بالورس وثیابہ بالزعفران، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں کو زعفرانی رنگ میں رنگنے سے صاف منع فرمایا ہے، لہذا اب متعین طور پر مراد یہ ہوگی کہ حضور پاک علیہ السلام کے لحیہ اور داڑھی مبارک کے جو بال سفید ہو جاتے تھے، حضور اس کو زرد رنگ سے، زعفران سے رنگتے تھے، اور ابن عمر چونکہ متبع سنت تھے، اشد اتباعا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس لیے ان کے اثر کو خوب ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد کی روایت جیسے ہم نے ذکر کی اور پڑھی عثمان ابن ابی شیبہ کے حوالے سے ہے، اس روایت کی سند میں حمید ابن وہب آئے ہیں، القرشی ابو وہب المکی یا الکوفی، امام بخاری نے ان کو منکر الحدیث کہا ہے۔ علامہ عقیلی فرماتے ہیں کہ لم یتابع علی حدیثہ، حمید مجہول النقل ہے، یہ بھی کہا ہے۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ وہ کثرت سے خطا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر وہ منفرد ہوں تو ان کی روایت قابل احتجاج نہیں ہوتی، اور ابو داؤد اور ابن ماجہ میں لے دے کر ان کی یہی ایک روایت ہے جو خضاب بالصفرہ کے بارے میں آئی ہے۔ ابن المدینی کہتے ہیں کہ حمید القرشی روایت کرتے ہیں ابن طاؤس سے، اور وہ مجہول ہیں، جیسے یہاں بھی
حمید القرشی نے ابن طاؤس سے روایت نقل کی۔ اس روایت کا درجہ کیا ہوگا وہ آپ حضرات کے سامنے واضح ہے۔ اچھا، اس روایت سے البتہ ضرور اتنا پتہ چلتا ہے کہ فاضل، عالم فاضل مفضول سے بیان کر سکتا ہے، اور مستحبات میں بھی بعض کے مقابلے میں افضل ہوتے ہیں، جیسے حناء خالص کو احسن کہا، پھر حناء و کتم کو اس سے زیادہ احسن کہا، اور خضاب بالصفرا کو سب سے زیادہ احسن فرمایا گیا۔ پتہ چلا کہ مستحبات میں بھی ایک دوسرے سے افضل ہوتے ہیں، اور اجر و ثواب اس فضل اور اس احسن کے اعتبار سے متضاعف ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے باب ما جاء فی خضاب السواد۔ خضاب اسود کا حکم پہلے گزر چکا، اور ہم نے بتلایا کہ جمہور کے یہاں مکروہ ہے۔ جمہور سے مراد ائمہ ثلاثہ ما عدا الامام مالک رحمہ اللہ۔ اب کراہت میں پھر دو قول ہے، تحریمی اور ایک قول یہ ہے کہ تنزیہی۔ امام مالک کے یہاں زیادہ سے زیادہ خلاف اولا ہے، اور میں نے آپ کو تفصیل سنا دی۔ روایت ابو توبہ کے حوالے سے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون قوم یخضبون فی آخر الزمان بالسواد کحواصل الحمام لا یریحون رائحة الجنہ، کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سفید کلر کے بالوں کو کالے کلر سے خضاب کریں گے، ایسا جیسے کہ کبوتر کا پپوتا، کبوتر کا سینہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ اس حدیث میں تحدید شعید ہے ان لوگوں کے لیے جو کالا کلر، کالا خضاب لگاتے ہیں۔ اس لیے اس روایت سے استدلال کر کے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مکروہ تحریمی ہے، وہ اس قول کو اختیار فرماتے ہیں۔ حضور نے صاف فرمایا نا کہ بعض لوگ اخیر زمانے میں ایسے ہوں گے جو اپنے بالوں میں سیاہ خضاب کریں گے، ایسا سیاہ جیسے جنگلی کبوتر کا پپوٹا ہوتا ہے۔ یہ لوگ جنت کی بو بھی نہیں پائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے اتنی شدید وعید یہ تو کسی ایسی ہی معصیت کے لیے ہوگی جو کم از کم مکروہ تحریمی ہو۔ حدیث میں تین مطلب نکالے جا سکتے ہیں، یا تو جنت میں داخل نہیں ہوں گے یعنی دخول اولی کی نفی، لازم بول کر ملزوم کی نفی کی گئی ہے۔ دوسرا مطلب یہ لے سکتے ہیں کہ جنت میں تو جائیں گے لیکن وہاں کی خوشبو کی نعمت سے محروم ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی قوت شامہ کو سلب کر لیں گے تو نعمت ادھوری رہے گی۔ تیسری توجہ یہ بھی ہے اہل جنت کو قیامت کے روز میدان حشر میں جنت سے وہاں کی خوشبو اور مہک آئے گی، لیکن ان لوگوں کو میدان حشر میں وہ خوشبو نہیں آئے گی۔ یہ بات بھی اس حدیث میں کہی جا سکتی ہے، لیکن بہت سے لوگوں نے اس روایت کو موضوعات میں بھی شامل فرمایا ہے، اگرچہ اس روایت کے راوی یہ وہ ہیں صحیحین میں جن کی تخریج کی گئی، یعنی عبد الکریم ابن المخارق۔ تو عبد الکریم ابن المخارق یہ ثقہ ہیں، مخرج لہو فی الصحیحین۔ تو اب ہمیں وہ سب توجیحات کرنی پڑے گی جو ہم نے اس سے پہلے لا یریحون رائحۃ الجنتی کے باب میں کر دی۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے باب ما جاء فی الانتفاع بالعاج، ہاتھی کے دانتوں سے فائدہ اٹھانے کا بیان۔ چنانچہ روایت بڑی شاندار ہے، دیکھیے مسدد کے حوالے سے ان ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة وأول من يدخل عليها إذا قدم فاطمة فقدم من غزاة له وقد علقت مسحا أو سترا على بابها وحلت الحسين والحسن
قلبين من فضة فقدم ولم يدخل فظنت أنه إنما منعه أن يدخل ما رأى فهتكت السترة وفكت القلبين عن الصبيين وقطعته بينهما فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يبكيان فأخذه منهما وقال يا ثوبان اذهب بهذا إلى آل فلان أهل بيت من المدينة إن هؤلاء أهل بيتي أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا يا ثوبان اشتری لفاطمة قلادة من عصب وسوارین من عاج. یہ آخری ٹکڑا ترجمۃ الباب کا ہے. روایت سنیے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب آپ کبھی بھی کسی سفر میں جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنے گھر والوں میں سب سے اخیر میں حضرت فاطمہ کی ملاقات فرماتے اور سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملاقات کرتے. چنانچہ معمول و عادت کے مطابق ایک مرتبہ آپ غزوے سے واپس تشریف لائے تو آپ کا استقبال کرنا تھا، آپ کی واپسی پر خوشی منانی تھی، تو حضرت فاطمہ نے اپنے گھر کے دروازے پر ایک پردہ لٹکایا اور حضرات حسنین ان دونوں بچوں کو چاندی کے 2 کڑے پہنا دیے. حضور معمول کے مطابق سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے دروازے پر پہنچے، لیکن آپ اندر داخل نہیں ہوئے، واپس لوٹ گئے. حضرت فاطمہ تو مزاج شناس تھیں اور حضور کے گھرانے کی تھیں، حضور کی بٹھیا تھیں. فوراً سمجھ گئی کہ میرے والد صاحب اس پردے کی وجہ سے لوٹ گئے. چنانچہ انہوں نے اس پردے کو چاک کر دیا اور وہ دونوں کڑے ان بچوں کے ہاتھوں سے کھول کر انہی کو تھما دیے. وہ دونوں بچے روتے ہوئے اپنے نانا حضور کے پاس گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کے ہاتھوں میں سے لے کر ثوبان سے یہ ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کڑوں کو فلاں گھر والوں کو دے کر آ جاؤ، یعنی غریبوں کے پاس ان کو بھجوا دیے، اور فرمایا میں اپنے گھر کے آدمیوں کے لیے یہ پسند نہیں کرتا کہ اپنی دنیاوی زندگی میں مزے اڑا لیں. اور آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کے لیے اس کے بدلے ایک ہار بازار سے خرید کر لے آؤ جو عصب کا بنا ہوا ہو، اور 2 کڑے خرید کر لے آؤ آج کے بنے ہوئے. دیکھو انتفاع بالعاج ثابت ہو گیا. آج کا ایک معنی تو مشہور ہے ہاتھی دانت، ہاتھی کی ہڈی کا بنا ہوا، لیکن ہاتھی دانت امام شافعی کے یہاں ناپاک ہے، حنفیہ کے یہاں پاک ہے. تو اب شوافع کے خلاف یہ حدیث ہو. ممکن ہے کہ وہ اس کا یہ جواب دیں کہ آج سے مراد یہاں اس کے دوسرے معنی ہیں، یعنی الزبل کچھوے کی جلد، اور میتۃ البحر جمہور کے نزدیک چونکہ پاک ہے اس لیے کچھوا بھی پاک ہوا تو کچھوے کی جلد بھی پاک ہوئی. ہاں تو اب تو کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی. لیکن ہم کہتے ہیں آج کا وہی معروف و مشہور معنی لیا جائے ہاتھی دانت کا. امام خطابی بھی اس کو پسند کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آج وہی یہاں معروف ہوگا جس کو عامت الناس جانتے ہیں. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں اسمعی جو امام اللغت ہے ان سے نقل کرتے ہوئے کہ آج کا معنی زبل کے ہیں، معروف معنی مراد لینے سے بظاہر خطابی انکار کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہاتھی دانت کا استعمال تو جائز نہیں، وہ میتہ ہے. حضرت سہارنپوری نے ابن قدامہ سے امام مالک کا مذہب اس طرح نقل فرمایا ہے کہ ہاتھی امام مالک کے نزدیک معقول اللحم ہے. اگر اس کا تزکیہ شرعیہ کیا گیا ہو تو پھر اس کی ہڈیاں پاک ہے، اس لیے کہ فیل ان کے یہاں معقول ہے. لیکن حضرت شیخ نے نقل کیا ہے کہ بعض مالکیہ کے یہاں آج کی کراہت اس کے نجس ہونے کی وجہ سے ہے. اسی طرح حیات الحیوان والوں نے ہاتھی کی بحث میں فقہا کے اقوال اس کی حلت و حرمت میں نقل کیے ہیں. مالکیہ کے نزدیک اس کا حلال ہونا انہوں نے بھی نہیں لکھا ہے. لہٰذا یہاں ہاتھی دانت مراد لینا یا پھر زبل مراد لینا، زبل کا معنی میں نے کچھوے کی جلد بتلایا، دونوں میں سے
جو معنی جس کے مطابق پھر بیٹھتے ہوں وہ لیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک بحث ہے زینت کے قبیل کی، اس لیے کہ یہ بھی بطور زینت ہی کے استعمال کیے جاتے ہیں، اس لیے ہمارے مصنف اس کو یہاں لائے ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔